روکا ان کو رشوت کے لینے سے، ینہاہم الربانیون، ان کے راہبوں نے ربانیوں نے روکا اب سے رشوت اور سود کو روکا، لیکن وہ نہیں روکے. آج مذہبی طور پہ نہیں ہے نا، مذہبی طور پر تو پھر روکا کیوں؟ وہ تو ربانی پہلے دور میں تھا نا، وہ تو نہیں عثمان کے دور میں. اگر مذہبی طور پہ تھا تو ان کے عالموں نے روکا کیوں؟ وہ تو سویت کے دور کا ہے، بعد میں وہی چیزیں ان کے مذہب بن گئی. ہفتے کو روکا تھا نا. نہیں، بعد میں کی بات چھوڑیں، ابھی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت کی بات کر رہے ہیں یا ہاں، آج اس کی بات وقت کر کی رہے بات کرے گا نا. ہیں؟ اس وقت ان کے مذہب میں تھا، ہاں نہیں، اس وقت تو منع کیا گیا تھا نا. اس کا مطلب ہے مذہب میں نہیں تھا. بھائی محرمات خنزیر اس کا مطلب ہے عیسائیوں کو، مذہب میں نہیں تھا نا. سنیے نا، خنزیر عیسائیوں کو منع کیا گیا تھا، یہودیوں کو منع کیا گیا. آج وہ ہے ان کے یہاں کے نہیں، نشان ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہودیوں کے یہاں نہیں، عیسائیوں کے یہاں نہیں. یہودی تو کوشر کھاتے ہیں. نہیں، یہودیوں کے یہاں نہیں، عیسائیوں کے یہاں. عیسائی بھی نہیں کھاتے. یہ ایسے ہی جیسے مسلمان ایمریٹس کی ایئرلائن میں شراب پیے تو آپ کوئی یہ کہیں کہ جی مسلمانوں نے شراب ہے. مذہبی اب یہاں گدھے کھاتے ہیں، اگر تو آپ کہیں کہ مسلمان گدھے کھا رہے ہیں. اب مذہبی طور پر ہے. نہیں، ابھی ہم بات نہیں کر رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں ان کے مذہب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لوگ رشوت لیتے تھے، ان کے مذہب میں جائز تھا. اب ان کے ہاں مذہب میں یہ شامل ہے. نہیں، آج کی بات قانون میں اب شامل ہے. قرآن میں آپ کہہ رہے ہیں ان کے یہاں تھا. غلام بازی ان کے یہاں منع تھا. اب ان کے یہاں مذہب میں قانون، پارلیمنٹ کا قانون. نہیں، مذہب میں تو نہیں ہے. عرض کر رہا ہوں، آپ قانون دیکھ لیجیے. نہیں، آپ قانون کی بات کریں نا، مذہب کی بات نہیں. مذہب اور قانون دو الگ. یہودیت کس چیز کا نام ہے؟ قوم کا نام ہے نا. اب ان کے یہاں مذہب نہیں ہے. یہودیت ایک مذہب کا نام ہے. اب قوم کا نام، اب نہیں. اچھا، اس وقت آج بھی اسلام ایک قوم کا نام ہے. قوم کا نام، اب یہودیت اسلام ایک ایک قوم قوم کا کا نام نام. ہے. ان کے یہاں مذہب اب ہے ہی، وہ تو دہریت ہے. کس نے کہہ دیا؟ ان کے تو ہر نوٹ پہ لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. ان کے یہاں مذہب مانتے ہیں نا. ان کے یہاں مذہب میں یہ ہے کہ عزیر بیٹا نہیں. مذہب مانتے ہیں آپ؟ یہودیوں کا ایک مذہب نہ مان. عیسائیت کے مذہب میں ہے عیسیٰ خدا نہیں، بائبل میں ہے. مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہودیوں سب یہودی نہیں مانتے. سب یہودی نہیں آپ مانتے. سب کی آپ کبھی کسی یہودی سے ملے؟ یہودی سے ملنے کی ضرورت ہے. ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. کون سی کتاب پڑھتے وہی کتابیں ہیں. مثال اسلام اور یہودیت کا مطلب یہ ان کی کتاب نہیں، تو مسلمان کی کتاب ہے. قرآن کہہ رہے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی. تو آپ پھر دوسری کتاب کیوں پڑھتے ہیں؟ جب جب قرآن کافی ہے تو باہر کیوں گئے؟ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن کافی ہے، تو پھر آپ نے اسلام اور یہودیت کیوں پڑھی؟ ہمیں قرآن یہ کہہ رہا ہے یہودیوں کو یہ چیزوں سے روکا اور وہ یہ کر رہے ہیں. گرین ٹی پیئیں گے، چائے پیئیں گے. بالکل بات صحیح ہے، گرین ٹی مگر آپ کی تھوڑی سی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں آ رہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ ان کے مذہب میں رشوت لینا جائز تھی. اب نہیں، اب ہے. اب کی بات نہیں کر رہے. آپ نے کہا نا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بولنا تھا نا قرآن نے کیوں روکا قرآن نے؟ اس کا مطلب ہے مذہب کیا ان کے یہاں منع تھا. بھائی مذہباً ان کے ہاں مثلا اتوار ہفتے کو بھی مذہباً ان کے رشوت منع تھی. منع تھی. اچھا ٹھیک ہے، روکتے منع تھی، مطلب روکتے تھے علماء. ٹھیک. لیکن بعد میں خود ان کے علماء رشوت خور بن گئے اور دونوں آپس میں گل مل گئے. مثال قرآن کہاں پر ہے؟ وہ جو ہے یہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیا ہے اس کی تفسیر ذرا بتائیے. بخاری کی روایت. ترجمہ کریں. ہر چیز ہم نے ہی کر دی ہے تو آپ نہیں کر رہے. آپ ایک اپنا دعویٰ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. حضرت علی ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. نہیں، اس کا ترجمہ کر دیں. ترجمہ تو آپ تو ترجمہ پڑھ ہی چکے ہیں نا، آپ کے سامنے ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے اپنے علماء کو خدا بنایا. یہ خدا بنانے کیا تفسیر اس میں بتائیں آپ. یہ ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال کہتے تھے اور حرام کیے ہوئے کو حرام کہتے تھے. وہ خدا بنانا ان کے علماء کے. ان کے حرام کو اگر وہ حلال کہہ دیں تو یہ کہتے یہ ٹھیک ہے. ان کے حلال کو اگر وہ شریعت کے حلال کو اگر وہ حرام کہہ دیں تو ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے؟ رشوت ان کے یہاں حلال. رشوت کا ذکر کہاں پر ہے؟ یہ تو میں تو رشوت کا لفظ تلاش کروں گا. یہی بخاری کی روایت ہے. علی ابن حاتم رضی اللہ. ابھی آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہے رشوت کا ذکر. قرآن میں ابھی آپ نے کہا نا کہ قرآن میں آیت ہے، پھر آپ عدی ابن حاتم کی طرف چلے گئے. بھائی یہ چلے ہم میرے خیال میں ہم اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. ہم اپنی زکوٰۃ کی طرف آپ وہ میں نے عرض کیا نام کیا ہے. یہ ادھر کی بات قرآن کہہ رہا ہے 7ویں پارے میں ہے کہ اللہ نے ان کو رشوت دینے سے روکا. دے دو، یہ چائے بعد میں لے لیں گے. یہ نہیں ہے قرآن میں. چلو یہ دے دو، مجھے چائے دو. نہیں معلوم ہے مجھے.
معلوم کرنا چاہیے. پھر بحث میں جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو یہاں تو پھر آپ سے آپ سیکھنے ادھر آئے بیٹا ہیں. ادھر. ہم سیکھنے تو آئے ہیں آپ سے. قرآن ہے. بتائیں. سر آپ ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں. نہیں بحث یہ نہیں ہے. یا تو بات سن لیجئے سمن و طاعہ, جی ٹھیک ہے, نہیں تو پھر وہ ظاہر ہے جب سننی ہی نہیں ہے. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون, کسی آیت میں ہے کہ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک, ہاں اکالون للسحت سماعون للکذب اکالون للسحت. سحت کی تفصیل آپ کو بتائیں. جی مجھے چائے جی سحت کھاتے تھے. مطلب یہ سحت کے معنی کیا ہے؟ اس لیے عرض کروں یا تو سن لیں ہماری اور مان, نہیں تو پھر شہد کیا ہے بتائیے. تو آپ کو بتانا چاہیے. نہیں آپ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ تو میں تفسیر کریں نا. یہ میرے خیال میں آپ کے ہاتھ میں ہے قرآن. جو بھی ہے نا آپ نے دیا نا. نہیں آپ آپ فیصل آیت صاحب. ایک بڑی اچھی سن لیں تو میں نے تو سوال کیا نا, آپ اس کا جواب دے دیجیے کہاں ہے رشوت کا لفظ. دنیا میں سب سے آسان ترین کام ہے سوال کرنا ہے. نہیں، صحت کی حضرت تفسیر رشوت ہی سے ہے. حضرت ایک منٹ, صحت کی تفسیر کیا ہے جی؟ رشوت. صحت کے معنی کیا لکھے ہوئے ہیں؟ عرض کیا نا سب سے آسان کام ہے سوال. میں ویسے سمجھنا چاہوں گا تو صحت کی تفسیر تو کر لیجیے تو یا سن صحت کا لیجیے. ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ میں نہیں ترجمہ کروں گا, یا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحت کیا ہے. نہیں ہمیں نہیں معلوم نا, تو پھر سن لیجیے آپ ہماری بات. بتائیے. صحت کے معنی رشوت کیا ہے؟ اچھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ قانون میں یہ صحت, وہ صحت کھانی. نہیں ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بھائی ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں؟ کہاں ترجمہ ہے؟ یہ کیا یہ ترجمہ ہے ہے؟ نا ترجمہ. آپ کا ترجمہ ہوگا. آپ بتائیں تو صحیح کیا لکھا ہوا ہے. اس کو ترجمہ کو چھوڑ دیجئے, میں اس کا ترجمہ کروں نہیں. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ, عدالتی حکم کے معاوضے میں جو معاوضہ لیا جائے گا اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ عدالت سے حلال اور حرام کا حکم بدلوانے کے لیے جو پیسہ دیا گیا کیا کہتے ہیں؟ رشوت. فحکم آگے ہے. اس کے علاوہ آپ اس لفظ کو اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے یہاں سراہتن ہے 4 دن پہلے دی میں نے. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ, اگر آپ کے پاس آئیں آپ ایسا نہ کیجیے گا, ان سے عدل انصاف کے ساتھ. ان کا معاوضہ ہے. نہیں مگر آپ کو گناہ نہیں ہوگا اس کا. ہاں بس وہ فتوے نہیں سنتے اگر جائیں. آپ نے دی ہے, اس نے زبردستی آپ سے لی ہے, آپ کو حق دینے کے لیے. کوئی زبردستی نہیں میں جی کوئی نہیں, زبردستی نہیں. آپ حق لینے گئے تھے یا غلط کام کروایا؟ ہم نے کوئی غلط کام بھی نہیں تھا اور وہ غلط بھی تھا. نہیں دیکھیں نا اکثر اس کا انہیں رشوت ڈیفینیشن یہی ہے کہ غلط کام کروانے کے جو لیے میں نے دینا آپ کی لینا وہ دونوں آواز برا سنی کام. ہے, وہ میں غلط اس کام پر نہیں آنا تھا. چاہوں گا. رجیو صاحب اجازت ہے ہاں. میں اس موضوع پر آنا چاہوں تو. اچھا اس پہ آ جائیں آپ. یہاں پہ تو لکھا ہوا نہیں ہے. بس اس کو اچھا رہنے اس کو دیجیے. چھوڑ ایک دیجیے. منٹ, اس کو چھوڑ دیجیے. ایک پوائنٹ پورا وہ میں کر لوں. ترجمہ ندیم نہیں, میں اس ترجمے کو نہیں. نہیں ندیم بھائی ایک بات پوری کر لینا. ہاں. کیا کہتے ہیں ہمارے سامنے قرآن ہے نا, یہ قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ سماعون للکذب اکالون للسحت, یہ جھوٹ کے رسیاں اور پکے حرام خور ہیں, یعنی برے کام کرتے ہیں. یعنی کہاں سے لائے آپ نے؟ جہاں سے آپ رشوت لائیں, پھر وہی تو آپ تو نہ لائیے نا. جہاں سے آپ رشوت لائیں. اب یہاں پہ دیکھیں رشوت کا لفظ نہیں ہے, یہاں حرام خور لکھا ہوا ہے نا. اب یہاں پہ یہ رشوت کی ایک بات کریں گے, بے شک دونوں حرام اس کو کام چھوڑیے, ہیں. آ گئے یہ تو مگر آپ نے میں ایک سوال کر رہا ہوں نا, میں ایک نہیں, سوال ادھر- ہم ادھر- کسی ایک میری بات نہیں غلط کر رہے ہیں آپ. نہیں غلط بات کرنے دینا مجھے. اکالون کا ترجمہ آگے ترجمہ پڑھ لیجیے آگے. شمس الدین صاحب دیکھیں گفتگو اس وقت ہوتی ہے نہیں, جب ہم آپ دونوں ایک دوسرے کی بات کو میں نہیں تحمل کے ساتھ سنیں. آپ نہ مانیں, آپ نہ مانیں, مگر دوسرے لوگ تو بیٹھے ہوئے نا. یہاں پہ تو رشوت کا لفظ نہیں لکھا ہوا. آپ نے یہاں پہ کہا کہ قرآن کریم میں یہ ہے کہ یہ رشوت لیتے تھے. میرا آپ سے سوال ہے نا کہ رشوت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رشوت ہی کہتے رشوت بھی کہتے ہیں اور سخت بھی کہتے ہیں. اچھا تو مگر یہاں پہ ترجمہ ہے حرام خور کا, حرام خور کا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ رشوت نہیں ہے. حرام خور آپ کا ترجمہ ہے نا جی, سود کا. اچھا آگے پڑھ لیجیے, آگے ترجمہ کیا ہے؟ نہیں اچھا چلیں اب ہم اپنے موضوع آپ کی تھوڑا طرف آگے آئیں. پڑھ لیجیے نا, ان کے کہنے پر پڑھ لیجیے نا. ابھی انہوں نے کہا تھا کہ میں ترجمہ نہیں کروں گا, مگر میں کر رہا ہوں. کر دیجیے. چلیے بس اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے, خواہ ان کے معاملے کا فیصلہ کرو یا ان کو ٹال دو. نہیں وہ چھوڑ دیجیے نا, وہ نہیں. اکالون وہی سماعون للکذب, اس کا ترجمہ کیا لکھا؟ کہ یہ جھوٹ کے رسیاں اور پکے حرام خور ہیں. پکے حرام خور ہیں. چلیے حرام سود کے معنی حرام, سود حرام ہے, اس میں شامل نہیں ہوگا. اچھا ویسے اس کی اصل یہ- تفسیر حدیث میں السحت اور رشوہ ہے, یہ حدیث ہے. یہ یعنی
قرآن کریم نے یا ان کی توراہ نے ان کو منع کیا تھا یہ نہ کرو. قرآن کریم میں ان کی مذہبی کتابوں نے منع کیا تھا نا کہ یہ تم نہ لو. جی وہ قرآن میں ہے. منع کیا تھا نا, ہماری بھی منع کیا. تو اب اگر کوئی یہودی سامنے بیٹھا وہ کہے کہ تو مسلمان یہ کرتے ہیں تو ان کے مذہب کے اندر یہ ہے کہ رشوت جائز ہے, یہ تو ایک ناانصافی ہوگی نا. ہمارے ہاں تو ہم بھی ناانصافی کی جگہ اس کا جواب ہم دے رہے ہیں نا. میری بات بات مکمل کر دوں نا کہ اب کوئی یہودی سامنے بیٹھا ہو اور وہ یہ بات کہ ہم کہیں نہیں دیکھو ہمارے مذہب کے اندر نہیں مسلمانوں کے اندر کمزوریاں انسانوں کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں اور ہم اسی پہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں چھوڑ دیں. اور ہم یہ جو تم یہ بات کہہ رہے ہو نا کہ تمہارے مذہب کے اندر ہے کہ تم لوگوں کے رشوت جائز ہے, ہم کہیں گے نہیں ہمارے مذہب کے اندر ہے. بالکل اسی طریقے سے یہودیت کے اندر بھی نہیں ہے, یہ پاکیزہ مذاہب ہے. عیسائیت بھی پاکیزہ ایک مذہب ہے, وہاں بھی آپ کو پتہ ہے اس وقت 2200 فرقے ہیں. میں ان کے یہاں نا عیسائیوں کے یہاں, اور ان کے اکثر فرقے جو ہے نا یہ بات کہتے ہیں کہ میں آپ کو کہیں گے نا ہم اگلی اتوار کو کسی پاسٹر کو کراچی کے لیے آئیں گے, وہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا نہیں مانتے. اور یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. ہمارے یہاں توحید کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, ٹھیک ہے, ان کے بھی رسول آئے بلکہ ہم سے زیادہ رسول آئے. تو قرآن جو کہہ رہا ہے وقالت الیہود, نہیں میجورٹی لوگ جو ہیں نہیں یہ دوہرا علم ہے, مگر ہم میجورٹی 2-4 کتابیں پڑھنے سے یعنی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے. نہیں قرآن جھوٹ نہیں کہہ رہا. فیصل صاحب چھوڑیے قرآن بند کر لیجیے. قرآن جھوٹ نہیں کہہ رہا, میں آپ کو آپ جواب دیتا کیسے ہوں. تقسیم کر رہے ہیں کہ یہودی وہ فلانا یہودی سچا مذہب ایسا ہے. کہتے ہیں ایک وقالت النصارى اپنے اس پہ آتے ہیں. ہاں ہم جو ایسی بات نہیں نہیں ویسے ہم وہ بیٹھے تھے زکات کے مسئلے, زکات کے آپ یہود و نصارہ تقسیم کرنے لگے اور سچا مذہب قرار دینے لگے. میں نے آپ جو مثال پیش کر رہے تھے, ہمارا دین محرف نہیں ہے سر. ہمارے یہاں لوگ سنیے صوت کا ترجمہ رشوت کرتے ہیں, یہ تعریف نہیں ہے. ہمارا دین محرف نہیں ہے, اس لیے ہمیں اگر کوئی کہے گا ہم کہے گا میرا عمل غلط ہو سکتا ہے, دین نہیں. ان کے ہاں دین محرف ہے. اب کس کی مثال پیش کر رہے ہیں؟ آپ کسی یہودی سے ملیں گے اور جی نہیں ایسا نہ کریں. یہ کیا آپ ان یہودیوں کی تعریف کرتے ہیں؟ میں حق بات بیان کروں گا. بات یہ ہے نا آپ کے یہاں کہ یہودی سب سچے مذہب والے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ سب, میں نے یہ کہا کہ یہودیوں کا ایسا ایک آئندہ کسی محفل میں ایسا نہ کہیے گا. یہودیوں کا ہماری درخواست ہے. یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے جو کوئی نہیں کہ وہ قبیلہ ایسی آپ قبیلہ ہوگا کسی جگہ, بات تو سنیں. ہم نہیں مانتے. اچھا ہم اس قرآن کو چھوڑ دیجیے مہربانی آپ کی. اصل میں جو آواز کی تھی میری جو ذہن میری آپ نے اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو قرآن یہ کہہ دیتا کہ وقال من الیہود, قرآن تو کہتا ہے کہ لیسو قرآن سب برابر نہیں ہیں. یہ صرف عیسائیوں کے بارے میں, یہ اہل کتاب کے بارے میں صرف نہیں عیسائیوں کے بارے میں, وہاں تو اہل کتاب نہیں لکھا ہوا ہے. یہودیوں کے بارے میں تو بڑے سخت. نہیں وہاں تو اہل کتاب لکھا ہوا هل ہے. انبئکم بالشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم آیت کھول لیں لیسو سوا. وہ اہل کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہوں, اس میں دونوں شامل ہیں. یہودیوں کے بارے میں پھر وہ کیا لفظ ہے, پھر اس آیت کا کیا کہیں گے آپ؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. کن کے بارے میں؟ یہ اگر آپ یہ یہود کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ تقسیم کرنے لگے. ان کے ہیں قبیلہ ہے, وہ قبیلہ ہوگا وہ 2-4 افراد کا مشتمل, آپ ان کو ہی پوری یہودیت پر حاوی کر کے کہہ دیں سارے یہودی سچے مذہب ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. آپ قرآن ہاتھ میں لے کر ذرا قرآن کو بھرپور مطالعہ کر لیجیے. اب اپنے اصل پر آئیے, وہ جو سورہ توبہ کی آیت نکالیے ذرا. اس پہ میں بڑا ہمیشہ بات قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر پوچھا آپ نے سوچ سمجھ کر کہنی چاہیے. آپ سب سے ذکر کیا کیونکہ میں تو جی آیت نمبر 40 ہے 60 تھی وہ جی وہ 60 تھی آپ کی جی سورہ توبہ کی آیت تھی. اور اس میں بڑا ریمر مائنڈڈ ہوا کہ ہمارے ایک ٹرسٹ ہے ہمارے اس میں سب ماشاء اللہ کافی میں تو جیسے اس میں مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تو ذہن میں تو یہی تھا میری جو نالج میں امام صاحب بھی اسی کی تائید کرتے ہیں, وہی بات کرتے ہیں. بتایا بھی انہوں نے بھی دوسروں سے بھی سنتے آ رہا ہوں شروع سے بچپن سے, تو کہ مسجد کی تعمیر اور اس میں مدرسے کی تعمیر یا کوئی بھی نیک تعمیر جو کاموں میں
جائیداد کے پیسے نہیں دے سکتے، کسی کو یعنی اس کا مالک بنانا ضروری مالک ہے، بنانا ضروری ہے. اور تاکہ اس کا ناجائز استعمال نہ ہو جائے اور وہ صحیح مصرف ہو. یہ میں نے جو آپ کو کہا. پھر آپ نے مجھے جو بھی اچھے کاموں میں اللہ جو بھی کام اللہ کی رضا کے اچھے لیے کام کیا ہیں ہے. جس میں ان کی وہ جو میں نے آواز میں آپ کا فتویٰ سنا، آپ کی بات ندیم میں پوری ہوئی. یہاں بس یہ تو دیکھیں یہ قرآن کریم نے 8 مسائل بیان کیے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ 7واں مسئلہ بیان کیا فی سبیل اللہ، جو کام اللہ کی راہ کے لیے کیا جائے. اس میں جو ظاہر بات ہے اسلام کے لیے لوگ عبادت کے لیے مسجد بنائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی مدارس لوگوں بھی ہیں. مدارس بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہسپتال بھی ہیں. ہسپتال بھی ہیں، ٹھیک ہے. روڈ بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ سب لوگ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. آپ وہ جو بات کی تھی کہ ٹوائلٹ میں ٹوائلٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے. بالکل جو بھی کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے گا، ٹھیک ہے. تو ہماری اس سے تو بحث ہے نہیں نا کہ فقراء اور مساکین کو دیا جائے گا، ان کو مالک بنایا جائے گا. اس پہ تو ہم بحث ہی نہیں کر رہے ہیں، اس پہ تو ہم ایگری ہیں. آپ کسی انسان کو دیں گے تو آپ اس کو پورا اختیار دیں گے. ہاں اس پہ تو کوئی بحث نہیں. تو اس کا مطلب ہے فقراء و مساکین فرسٹ 2 کیٹیگریز جو ہیں، پہلی 2 ان میں بھی رشتہ دار پہلے، ان میں بھی رشتہ دار پہلے. پھر آپ کے ساتھی اور پڑوسی اور پھر اس طرح. جی جی بالکل صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر ملکیت پہ اور مالک بنانے میں بحث ہی نہیں کر رہے. اچھا ٹھیک. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ 7واں جو مصرف ہے نا وہ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو کام بھی کیے جائیں. قرآن کریم اس بارے میں بہت واضح ہے کہ جو بھی کام کیا جائے گا. ورنہ یہ بتائیے نا اچھا کہ آپ یہ زکوٰۃ، کہنا چاہ رہے ہیں. میں سوری میں اپنی بات اگر اچھا جی زکوٰۃ یہ وہ ٹیکس ہے کہ جو لوگوں سے لیا جائے گا اور مفاد عامہ کے لیے خرچ کیا جائے گا. اب حکومت ایک وقت یہ دیکھتی ہے کہ بھئی ہمارے یہاں 30% غریب ہیں، ان کو دے دیں، ٹھیک ہے. غریبوں کے لیے اس نے مسافر خانے بنانے ہیں، ہاسپٹل بنانے ہیں، اس کی رہائشیں بنانی ہیں. تو وہ ظاہر بات ہے اس کو تو نہیں دے گی نا، وہ یہ خود بنائے گی. اگر وہ اس کو دے گی اور کہے گی کہ جاؤ تم یہ 50 لاکھ روپے کے 5 کمرے ڈالو، تو وہ یہ ڈالے گا یا اپنے بچوں کے لیے کچھ اور چیزیں لے گا یا کچھ اور کام کر سکتا ہے. تو وہ کبھی بھی مختصر بتائیں، اتنی لمبی تفصیل نہیں، یہ تو جزیات ہوئی. پوری آپ مختصر وہ فی سبیل اللہ کی شرح بتائیں نا، یہ تو لمبی تقریر ہو گئی. اس میں آگے نہیں، وہ فی سبیل اللہ مقصد آپ کا یہ کہنے کا ہے کہ فی سبیل اللہ ویسے ہر اخلاقی نیک طور کام پہ میں، نا ہر مولانا نیک صاحب تھوڑی کام سی میں ایک بات کو کہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی بات کو موقع دیتے ہیں مکمل، کیونکہ اللہ نے ہمیں 2 کان دیے ہیں، وہ سننے کے لیے دیے ہیں. جب ہم سنیں گے نا تو ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوگا. تقریر بڑی لمبی ہمارے ہو جاتی ہے. اور مولویوں میں ہمارے مسئلہ یہ ہوتا ہے فرق یہی ہے ٹھیک ہے کہ وہ سنتے بہت کم بہت ہے، کم ان ہے. کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کی بات کاٹیں. اپنی آپ سنائیں، دیکھیں آپ بولیں کہ ہم آپ کو پورا موقع دیں نہیں گے، سنتے. پورا موقع دیں گے، ٹھیک ہے. تو ہماری بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ مجھے بولنے کا موقع نہیں دیں گے اور میں آپ کی بات کاٹوں گا نا، آپ کے ہمارا پہلے فائدہ جملے نہیں سے ہوگا. ندیم صاحب، آپ کے پہلے جملے سے پوری تقریر کا خلاصہ عنوان نہیں، ہوتا میں ہے نا، ندیم عنوان. بھائی سے بات کر رہا ہوں. وہ میرے ویسے- مخاطب ندیم بھائی ہیں، آپ ویسے تھوڑا عنوان صبر ہے تو نا. کریں نا. عنوان دیکھیں سے صبر تو اگر قرآن آپ کریم بھی بول کہتا ہے کہ دیجیے صبر بھی کرنا چاہیے. اور میں تو یہ توقع کرتا ہوں، آپ نے ماشاء اللہ ایم اے اسلامیات بھی کیا ہوا ہے. ویسے آپ کہتے ہیں عالم بننے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں قرآن کریم کافی ہے، پھر بھی آپ نے اسلام اور یہودیت پڑھی ہوئی ہے. میں اس پر بات نہیں کر رہا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وفی سبیل اللہ میں بہت واضح طور پر یہ ہے کہ جو بھی کام رفاع عام کے لیے ہے نا، وہ اس کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے. جی جی واضح ہے بالکل. اور اچھا، میرے جیسا مطلب وہ بھی اس کو ترجمے میں تو ہے. اچھا یہ بات نا کہ سارے جو انہوں نے آڈیو میں بھیجی تھی نا وہ بات، وہ میں آیت نکال کے لایا ہوں. اس آیت کے اندر یہ ہے، وہ آیت نمبر 34 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ان فقیروں اور راہبوں میں بھتیرے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے ہڑپ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کے اندر خود طے کیے، یعنی وہ علماء کے اوپر نہیں چھوڑا ہوا. علماء کے بارے میں کہتا ہے کہ مور دین 50% جو ہے یعنی اکثر یہ مال ہڑپ کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس آیت کو براہ راست یہ سمجھیے، اور اگر آپ کسی عالم سے کہیں گے نا، وہ تو کہیں گے جی میرے مدرسے میں دے دیں، اور وہ تبلیغ کرائے گا. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب جن کا یہ ترجمہ ہے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کہ مدرسوں میں کے اندر آپ امین اصلاحی ادھر نہیں گائیے نا، آپ سے تو یہی کہا کہ ایک بہت بڑا یعنی یہودیوں کی طرح ایک نظام مقرر کیا ہوا ہے
ایک طالب علم کو نشانی مثال تو اپنے میں غریب ہوں نا تو مجھے 2 لاکھ روپے دیں گے اور 4-5 سال سے بیٹھ جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا یہ لو تمہیں زکوٰۃ دے دی ہم نے اور تم یہ جمع کرا دو مدرسے میں، تو وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان کے روب کے اندر ایسا ہوتا ہے، تو وہ ایک ڈھکوسلے والا پورا ایک نظام ہے ہاں اس سے کیا ہے تو اس کے خلاف ہے، تو بتایا آپ کو ان کی ویڈیو اور یہ وہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں پتا ہے. آپ میں نے اس لیے عرض کیا تھا اگر اپنی بات میں اگر بات میری بھی سننی ہے تو میں بیٹھوں گا، میں تو میں چل دوں گا، میں ندیم صاحب سے اجازت لے لوں گا. یہ فکر کی تقریر تو سننے کے کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کے مدارس نظامی میں اس طرح ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے مدارس نظامی میں فکر نظام ہے؟ جی میں پڑھوں گا، پڑھا ہے تو پھر وہی کی روٹی کھائی ہے، میں نے دیکھا وہاں کی روٹی کھائی ہے نا، الحمدللہ نہیں کھائی. وہاں کی روٹی کھائی، زکوٰۃ کی روٹی کھائی ہے، تو پھر آپ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں. مولوی صاحب الحمدللہ مولوی نہیں صاحب کھائی. رہنے دیجیے، نہیں آپ کھائی جواب میں سن نے، لیجیے. میں نے آپ نہیں جواب کھائی. سن یہ لیجیے. کہہ رہے ہیں کہ اس میں نہیں ہوتی. نہیں کہہ رہے ہیں آپ آپ نے جواب کھائی ہے نا، سن میں لیجیے. بتا رہا ہوں میں نے نہیں میں کھائی. کہیں اور بھی پہنچ جاؤں گا پھر، اور ساری چیزیں لیکن مناسب نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مقصد یہ ہے، آپ دور کیوں، آپ تو مجھ کو قرآن پر روک رہے ہیں یا بٹھا رہے تھے اور خود چلے گئے مدارس میں ٹکوسلے نظام پر. خود کی آپ کی باتوں میں کوئی رکاوٹ وہ تو ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے ابھی تو کہہ رہے تھے کہ حدیث پر بھی نہ جائیں تو قرآن پر آ میں نے جائیں. تو نہیں کہا حدیث پر. آپ قرآن سے لے کر مدارس پر پہنچ گئے. میں نے کب کہا آپ حدیث جو پر بھی نہ بولیں جائیں؟ گے تو اس کو قرآن کی تشریح ہے. نہیں میں نے اس کب طرح کہا باتیں حدیث نہیں پر کرا نہ کریں. جائیں؟ آپ نے مفتی افتاء کیا ہے تو کہیں میں نے- مدرسے سے نہیں، کیا میں ہے. نے انہوں نے حدیث پہ نہیں کوئی نہیں. حدیث کی بات. کہاں نجس سول حرام ہے، نہ قرآن میں لکھ کر بتائیں. یہی تو کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن پر لکھ کر دے نہیں مطلب تو آپ یہ نکال مطلب چھوڑ دیجیے. اب میری بات سن لیجیے اس آیت کے بارے میں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ فی سبیل اللہ ہر نیک کام ہے نا جی. فقیر کو دیکھنا دینا نیک کام ہے. وہ تو الگ سے آ گیا وہ نا. الگ چھوڑیے نا. الگ سے. وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بیوی کو دینا نیک کام ہے. نہیں اگر محتاج ہو تو کیوں؟ نہیں آپ کی ذمہ داری میں ہے. ذمہ داری. آپ نے اس کا نام فقیر کا حق رکھا نہیں. وفی اموالہم حق معلوم، حق نہیں معلوم. فقیر کو دینا ہے، بیوی کو نہیں. بیوی کے آپ کفیل ہیں. پھر وہی بیوی اور فقیر میں کوئی فرق ہے. یتیم آپ کے پاس ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں. بالکل دے سکتے ہیں. اگر کوئی مر جائے کہیں عزیز و اقارب جس کی کفالت نہیں، بالکل دے اس کو سکتے کفن بھی دے دیں گے، ہیں. بالکل. قبر بھی کھدوائیں گے، اس کا چہلم بھی کر دیں گے. جیل ہم تو نہیں کریں گے. تو سارے نیک کام ہے نہیں کھلانا جیل ہم لوگوں تو کو. بدعت ہے نا ہمارے ساتھ. یہ تقسیم آپ کر رہے ہیں. آپ فی سبیل اللہ چلتے جیلم آپ جائیے. بتا دیجیے کہاں نیک کام فی ہے. سبیل اللہ چلتے جائیے. پھر نہیں تو جیلم پھر آپ یہ بتا انہوں دیجیے. یہ 7 چیزیں اللہ نے کیوں بیان ساتھ نہیں ہے 8 ہے مولوی صاحب. اگر ایک اور کبھی پڑھی گا قرآن کو وفی موقع سبیل ملے اللہ گا. زیر بحث ہے. وفی سبیل اللہ زیر بحث ہے. اس کو نکالیں. وفی سبیل اللہ اگر اللہ ہر نیک کام تو ہر نیک کام میں اتنا لفظ کافی ہے. وفی سبیل اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دو، ایک لفظ سب کے لیے جامع ہے. فقیر کو دینا بھی نیک کام ہے، مسکین کو دینا بھی نیک کام ہے. آگے جتنے بھی ہیں سارے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کا بیان کرنا وہ چاہیے. جو جعلی فقیر بنے ہوئے ان کو بھی پھر دیتے جائیں. نیک کام ہے نا جی. وہ جو سنڈیکیٹ گروپس بنے ہوئے ہیں سارا ان کو ہی بھی نیک دینا کام نیک ہے. ہے. اب وہ تو دوراؤں آپ میں کو- چوراؤں میں پروفیشنل قسم کے لوگ دوراؤں وہ تو چوراؤں مدین میں صاحب وہ کی کھانا عقل طے کھلانے کرے کا گی نا. نہیں. ایک جعلی مولوی ہے جو کھانا مسجد کھلانا 40 نیک سال کام سے ہے بند نہیں ہو جی رہی عظیم صاحب. یہ تو آپ کی عقل طے کرے گی. نہیں وہ آپ پڑھیے اب عقل پر آ گئے. نہیں کھانا کھلانا قرآن نیک کام، کریم کھانا عقل کھلانا مندوں کے نیک لیے کام ہے یا نازل نہیں؟ کھانا کھلانا نیک کام ہے یا نہیں؟ تو کفارے میں جو اطعام مسکین اور یہاں جو دیا ہے دونوں میں فرق ہے کوئی نہیں؟ کیا فرق ہے؟ کیونکہ وہاں پہ آپ یہ وہ مصارف زکوٰۃ بیان نہیں ہو رہی. وہاں تو آپ پر ایک فائن لگایا جا رہا ہے، جرمانہ لگایا جا رہا ہے. وہ آپ نے مصارف زکوٰۃ سے ہٹ کے ہے. زکوٰۃ تو آپ اپنے مال کی دیتے ہیں نا. آپ نے میں نے فرض کیجیے 2 لاکھ روپے زکوٰۃ تھی میں نے دے دی ہے. اب میں نے کوئی جرم کیا ہے تو میں اس میں سے نہیں دوں گا، میں الگ دوں گا. یہ قرآن میں ہے کوئی کہ وہ جرمانہ ہے اور یہ قرآن کفارہ جرمانے کو سوال کہتے یہ ہیں. ہے کہ دوسروں کو قرآن نیک میں کام قرآن کھلانا میں ہے، قرآن کھلانا ہے. قرآن میں ہے کفارے کا لفظ. کفارے کا اور لفظ کفارہ تو جرم کو کہتے ہیں. تو صحیح گناہوں کو مٹانا. زکوٰۃ گناہوں کو نہیں مٹاتی. بالکل بیٹا. تو ہر نیک کام میں ہٹتا ہوں. تو یہاں بھی جو وہاں یہاں بھی ہے تو وہاں بھی ہے. فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ آپ کے لاجیکلی فرق ہو سکتا ہے صرف الفاظ انگریزی الفاظ کے، اس کی حقیقت سے تعلق نہیں. اطعام میں یہی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں پھر وفی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وفی سبیل اللہ حدیثوں میں 2 چیزیں مقرر ہیں. اللہ کی راہ میں جو جہاد کے لیے نکلے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہو جائے، قرآن کریم میں فی سبیل اللہ جہاں بھی وجاہدوا فی سبیل اللہ جہاں کہیں استعمال ہوا ہے اس میں یا کوئی نیک کام کے لیے سفر کر رہا ہے، حج کے لیے، طلب علم کے لیے یا جہاد کے لیے، اور بیچ میں وہ لٹ جائے، محتاج ہو جائے، اس کے پاس کچھ خرچے کو نہیں، وفی سبیل اللہ. وہ تو ابن سبیل ہے نا. وابن السبیل آٹھواں- وفی نہیں، وابن آٹھواں السبیل مصرف تو تو بیان مجاہد کیے ہیں نا. وابن السبیل تو مقرر ہوا مجاہد.
فی نہیں سبیل وہ اپنے اللہ سبیل مجاہد نہیں، وہ اپنے سبیل مسافر مسافر ہے. وہ تو مطلق مسافر ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں وفی سبیل اللہ میں بھی مسافر شامل ہے. مجاہد مسافر مجاہد مجاہد ہے جو قلاش ہو جائے. ہاں تو اس کو دے دو. نہیں تو وہ تو اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. مجاہد خاص جہاد کا ہے. قرآن کریم میں فی سبیل اللہ عموماً وجاہدوا فی سبیل. نہیں مبنی سبیل جب الگ سے کہہ دیا، اب قلاش مسافر ہو جائے یا تاجر ہو جائے یا مجاہد ہو جائے نہیں اس کو یہ دیا خاص- جائے گا نا. نہیں ایک ہے عام قلاش مسافر، کوئی بھی ہو جائے نا. ایک ہے عام مسافر اور ایک ہے مجاہد. جو جہاد کرتے ہیں. ہاں نہیں جہاد پہ کیا ہے وہ، قلاش ہو گیا. تو اللہ نے تو 8واں مصرف الگ سے بیان کیا ہے نا، جو بھی قلاش ہو اسی جائے میں تو آ رہا ہے. نہیں الگ سے بیان اللہ نے الگ کیا نا. وہ اس میں وابن کیسے آ رہا ہے؟ السبیل الگ وفی مسافر. سبیل اللہ میں کیسے آئے گا؟ بھائی مسافر تو کوئی دنیاوی دار دیکھیں نہیں ہو وفی سکتا ہے سبیل نا. اللہ میں تو وہ چیز آنی چاہیے یہ جو آپ کی 8ویں میں نہ آئے. یہاں تو 8ویں میں خود بات بیان ہو رہی ہے. اور تو پھر ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو کہ وفی سبیل اللہ میں تو سارے آ گئے تو اس کو الگ کیوں بیان کیا؟ اس لیے یہی question آپ اس لیے کہ مسجد یہ سے اس لیے میں نہیں بتا کہ رہا ہوں نا یہ جواب ہم بھی کہہ آپ رہے نے ہیں. سوال پوچھا ہے نا، میں جواب دے رہا ہوں. اچھا اس ایک لیے بات. کہ مسجد کے مقابلے میں انسان کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے فقراء و مساکین کو پہلے لائے. اور جی ابن السبیل اتنا دور تک جائے گا کہیں رکے گا نہیں. یہی کہہ رہے ہیں. کیا انہوں نے مجھے یہی کہا، آپ نے شاید کو سنا نہیں، کہ مسجد کے مقابلے میں انسانی کو ترجیح دی جائے گی. تبھی تو انہوں نے انہوں نے کہا سوال کیا نا، سوال یہ ہے نا کہ فقراء و مساکین کا الگ سے ذکر کیا. اگر میں اس کے یورپ بعد جا جواب رہے ہیں دے رہا ہوں سایہ کہ ڈگریاں حاصل ترجیحی طور پہ وفی سبیل اللہ سے پہلے فقراء اور مساکین کا اس لیے الگ سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ یہ نہیں بتانا چاہ رہا ہے کہ پہلے انسانوں کو دو، مسجد شفا خانہ ہاسپٹل بعد میں بنے گا. پہلے انسان کو دو. یہ اس کا ترجمہ یہی ہے. اس کا مطلب اس کا مطلب ہے یہاں پہ یہی تو کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، ہم اس بات پہ تو متفق ہیں. اچھا فیصل صاحب وفی سبیل اللہ میں یہی تو یہ جب متفق یہ اچھا تو یہ کہہ رہے ہیں. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ مسجد اور ہاسپٹل ہم پھر کیسے بنائیں گے؟ اچھا ادھر سننا نہیں وہ بالکل بنائیں گے. فیصل صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے یار اس میری موقع تھوڑی سی جی ہاں میری زکوٰۃ نکلتی ہے 10 لاکھ روپے جو مجھ پر فرض ہے، اور میرے پاس اس کے علاوہ ایکسس ہے 50 لاکھ روپے یا نکل رہا ہے میرے پاس بھی 5 لاکھ روپے. وہ میں لگاؤں گا ہسپتالوں میں الحمدللہ. وہ لگاؤں گا صدقات. نہیں، اس میں سب سے بڑا آپ سے مطالبہ میری کر ایک بات سکتی ہے کہ سنیں آپ گے؟ نے 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دے دی یا 5 لاکھ روپے اس کے لیے دے، مطالبہ کر سکتی ہے؟ نہیں وہ تو فرض زکوٰۃ کا مطالبہ مطالبہ نہیں ہے کر نا. سکتی نا. اس کا وہ تو مطلب ہے صدقات کا تو نہیں، اس کے پاس ضرورت کھڑی ہوئی ہے نا. آپ تو کہہ رہے ہیں میں 5 لاکھ روپے نکالوں گا. فیصل صاحب ایک 5 سوال کروڑ ہے. روپے کے لیے جو ہے نا ایسا صاحب مسجد سننے یا کے موڈ میں ہاسپٹل نہیں بنانا ہے. نہیں میں آپ سے وہ آپ سے مطالبہ نہیں ایک کر سوال سکتی میرا نا. ہے. حضرت سے ایک سوال. انہیں بھی انما صدقات للفقراء. حضرت سے پوچھ لیتا ہوں ایک میں. منٹ ذرا ایک ایک سوال منٹ. پوچھنے دیں. فقراء یہاں مسلمان کی قید ہے؟ بس میرا سوال انہوں نے پوچھ لیا، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نہیں کیا سوال ہے؟ میرا یہی نہیں. سوال انہوں نے تو پوچھ گویا کہ لیا، میرے مسلمان پوچھنے غیر کی مسلم دونوں ضرورت کو زکات دے دیں. بالکل اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. بھائی میرے بس صحیح ہے، بس دروازے صحیح پہ ہے. باہر فقیر آیا ہے، بس وہ صحیح کہہ رہا ہے ہے، میں ٹھیک 2 ہے. دن سے بھوکا ہوں، تو میں اس سے یہ پوچھوں گا تو پہلے کلمہ سنا. ہاں تو بس ہندو تو صحیح نہیں ہے. صحیح. یا میں اس کو انسانیت کے ناطے کھانا دوں آپ گا. نے قرآن کے لفظ پڑھے ہیں، آپ کو حدیث کی ہمیں نہیں اس میں زکوٰۃ زکوٰۃ ابھی اچھی- نہیں لگ سکتی، لیکن نہیں، صدقات نہیں، کافر کو زکات نہیں دی جا نہیں سکتی. نہیں زکوٰۃ نہیں، ایسے ہی کھانا کھلا تو سکتے ہیں. جہاں زکات کا زکوٰۃ نہیں، ہاں زکوٰۃ نہیں لگی. نہیں، قرآن کریم میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم کا مطلب کیا ہے؟ یہ الگ کہ حصہ ہے. جن کو اسلام سے قریب لانا مقصود ہو. مقصود اچھا. نہیں وہ مسلمان ہو گئے ہو. یہ تو یہ کہیں نہیں ہے. آپ حدیث نہیں پڑھی. یہ تو کہیں نہیں ہے نا. آپ نے صرف الفاظ کا اچھا ترجمہ صرف پڑھا. بیت المال سے مدینے کے مساکین جس میں یہود اور نصارہ تھے ان کو بھی دی جاتی تھی. اب دیکھیں نا سوسائٹی کے اندر، آپ سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، آپ کے چاروں طرف جو ہے نا وہ 40 ہندو رہتے ہیں یا عیسائی رہتے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے میں تمہیں کھانا نہیں دوں گا، تمہیں زکات نہیں دوں گا، تم غریب ہی رہو. تو اس کا سوسائٹی مطلب کے نکلا لیے کہ نا یہ زکات- سوسائٹی اس کو کا مطلب بہتر نکلا کہ زکات کافر کو بھی دی جا سکتی ہے. نہیں. کافر بس، کافر کی قرآن کی روح سے نہیں، اس کافر تو آپ کچھ نے اور ہے. مطلب ٹھیک ہے. نکالا. آپ کی آپ رائے نکال میں رہے مطلب. آپ کی رائے میں یہ والی بات مسلمانوں کے لیے ہی تخصیص ہے. آپ کے خیال سے صراحتاً کہاں ہے آیت میں؟ کہاں ہے سرات یہ دکھائیے نا. آپ کا آیت کے تو نبی کس کے لیے آئے نہیں نہیں آپ بتائیں کیا نبی کس کے لیے آئے اچھا تھے؟ بتائیں کہاں ہے. آپ بھی عجیب قرآن کو اٹھا کر نبی نے کہاں کہا ہے؟ نبی نے کہا ہے. ہاں. حضرت معاذ رضی اللہ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو اہل کتاب یہاں شام کی طرف بھیجا اور میں کہ ان سے کہہ دینا پہلے کلمہ پڑھ لیں. اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ان سے بتا دینا 24 گھنٹوں میں نمازیں فرض کر دی.
اگر وہ یہ بھی کہہ دیں تو ان سے کہہ دینا کہ اللہ نے تم مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو تم سے لی جائے گی تمہارے اندر کے فقراء کو دی عربی جائے کے گی. الفاظ کیا ہیں؟ تؤخذ من اس کے فقرائهم فترد على تؤخذ من اغنیائهم فترد على فقرائهم. اس میں مسلمان کا ذکر کہاں ہے؟ اس میں مسلمان کا ذکر کہاں ہے؟ صاحب آپ نے کس کے بعد نہیں، میرے دوست ہے. نہیں ندیم بھائی آپ نے عربی میں پڑھا ہے نا اچھا یہ بس تو خذو، ہاں جی 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 اس میں مسلمان کا لفظ اجی کہاں ہے؟ فیصل صاحب سے آپ پہ اس میں مسلمان کا لفظ کہاں ہے؟ دے دیجیے. اللہ معاف فرما. نہیں اس میں شروع حدیث سے چلا رہا ہوں کہ نہیں اس میں کہاں میں آپ سے میں آپ کی بات مانتا اسلام ہوں. قبول کر لیں کلمہ پڑھ لیں گے تو اسے کہیے 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ تم پر نماز پڑھ. یہ کس پر کہا؟ کن سے کہا؟ کلمہ پڑھنے والے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہی ہوں گے نا جو کلمہ پڑھا. نہیں وہ ہم سمجھے کچھ پڑھا ہوا ہم نے حضرت وہاں دیکھیں ارے بس کر لیجیے مجھے یاد کریے. وہاں کانٹیکس الگ ہے، کوئی اچھا سا کوئی پڑھا وہاں لکھا کانٹیکس الگ ہے. تو چلیے یہاں بتائیے اور نا یہ یہ فیصلہ- نہیں نہیں میں آگے نہیں آج بولوں بات گا. چھوڑ دیجیے اس ٹاپک کو چھوڑ. چلیے چھوڑ دیجیے نہیں مطلب اس بات پہ ایگریمنٹ دونوں کا اس بنیاد پہ نہیں ہو رہا کہ ان بات کے پہ خیال بات میں ہوتا یہ ہے، کریں، ہر تخصیص ہے، ان کے خیال میں یہ تخصیص ہے مسلمانوں کے لیے، جبکہ اس کے ذیل میں قیدی، سائلین، مسافر، ان میں کوئی تخصیص ان کے پوائنٹ آف ویو میں نظر نہیں آتی کہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کی آپ کو ابھی بیک گراؤنڈ کا ہی نہیں پتہ. مسافر کوئی بھی راہ چلتا ہوا یا سائل کوئی بھی مانگتا ہوا، اس کی تخصیص کا ہمیں تو مدد تو کی جا سکتی ہے لیکن سوال- زکوٰۃ میں نہیں کی جا سکتی. نہیں، زکوٰۃ اس اللہ وقت- تعالیٰ نے یہاں یہ کہاں کہا ہے جب مصارف بیان کرا تو وہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا اچھا، کہ یہ مسلمانوں اچھا، یہ کے لیے ہے، یہ غیروں کو نہ دینا. ہاں یہ کہہ سکتا صحیح تھا. صحیح. اچھا یہ کس کو حکم ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. زکوٰۃ دو. یہ پھر کافروں کو بھی حکم ہوگا. اگر وہ لے لیں گے تو دے دیں گے بھی. کافروں کو بھی دیتے ہیں. نہیں، مگر یہ تو اگر وہ ہماری حضرت زکوٰۃ اس میں لے تو لیں یہ گے تو لینے وہ والے، بھی چاہیے. اس میں تو لینے والوں کا ذکر ہے نا، لینے دینے والوں. میں والوں وہی کا. عرض کر رہا ہوں نا، اگر وہ ہم سے زکوٰۃ لے لیں گے تو وہ دے بھی دیں. صرف لینے پر لے کر رہے ہیں کافر ہمارے. واہ واہ واہ. نہیں نہیں حضرت، تو وہ دیتے نا آپ کو ہر سال چیریٹی آتی پوری دنیا سے. اچھا ٹھیک چلیے. سر آپ کے پولیو کے جو قطرے ہیں نا آپ کے بچوں کو جو پلائیں وہ بل گیٹس سے پلائیں. نہیں ویسے ہمیں بنیادی ہمیں آپس میں آپ کو دے تو رہے نا. ہمیں آپس میں صلہ رحمی اور اتحاد پیدا کرنا ہے. اختلاف یا بحث مراد نہیں ہے. یہ فرض بنیادی ہے. نہیں، بات- اس میں اس طرح کا آپ اگر کی- ایسا ہی آپ- ہوتا آپ- تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جہاد کیوں کرتے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے. یہ آپ کو آپ عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں سر آپ زکوٰۃ کا آپ نے تو مطالعہ کیا ہے نا، آپ بتائیں. ہاں حضرت، ایسی جگہ پر بولنا چاہیے. عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں اصل عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں زکوٰۃ کا مصرف وہ آ کے ان سے سوال کرتے رہے کہ جی وہ بھی پورا ہے، غریب نہیں، یتیم نہیں رہ گیا، کوئی مسافر، کوئی مانگنے والا. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کسی کو غیر مسلموں کو دے دو. کہنے لگے جی وہ بھی پورے ہیں. تو کہنے لگے